بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ تھی۔ سورج غروب ہوتے ہی 17ویں تاریخ ماہ مبارک کی شروع ہو گئی۔ اب کل انشاءاللہ 17واں روزہ ہے اس سال کا۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اسی تاریخ میں، یعنی ماہ مبارک کی 17ویں تاریخ میں، اسلام اور کفر کے درمیان وہ پہلا معرکہ پیش آیا تھا جس نے کفر کی کمر توڑ دی تھی اور مسلمانوں کو وہ عزت، وہ شوکت عطا فرمائی تھی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ یعنی اسی تاریخ میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر کے اسباب اور اس کے نتائج کیا ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہر ایمان والوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور مکہ والوں کے ظلم و ستم سے بچ کر تمام مسلمان ایک ایک کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تو مکہ کے مشرکین غصے سے تلملا کر رہ گئے۔ وہ مکہ کے اندر ہی ان مسلمانوں کو اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ظلم کی چکی میں پیس کر مٹا دینے اور فنا کر دینے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ لیکن جب ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ نے ایمان والوں کو اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا تو وہ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگے اور ان کی حالت اس ظالم درندے جیسی ہو گئی کہ جس کے خونی پنجے سے اس کا شکار چھین لیا گیا۔ اس لیے مکہ والوں نے مدینے والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، اور مدینے میں بھی صورتحال یہ تھی کہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جو آپ کے مخالف تھے، اور مکہ والوں کا پہلے سے ہی ان قبائل سے رابطہ تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ ان کے پاس آ کر ایسے سوالات لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہ جس کا جواب آپ نہ دے سکیں تو ان کو مذاق اڑانے کا اور تمسخر اڑانے کا موقع مل جائے۔ تو یہودیوں کے یہ 3 قبیلے تھے۔ انصار مدینہ کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں سے اکثریت تو آپ کے جانثاروں کی تھی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے
جو آپ کے مخالف تھے، ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں حسد اور کینہ موجود تھا، خاص طور سے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار بنا، اس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور آپ کے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے، بلکہ بیعت عقبہ سے پہلے، اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے اس شخص کو اپنا سردار بلکہ اپنا بادشاہ بنا لینے پر متفق ہو گئے تھے، اور اتفاق رائے سے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار اور اپنا بادشاہ بنائیں گے، اور اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ رسم تاج پوشی باقی تھی کہ اسی درمیان مکہ میں اوس و خزرج کے لوگوں کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوا، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، تو اس کے بادشاہ بننے کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا، اس لیے وہ آپ کا کٹر مخالف بن گیا۔ مکہ والوں کو یہ معلوم تھا، تو مکہ والوں نے دھمکی آمیز خطوط لکھنے شروع کیے مدینے والوں کو، خاص طور سے عبداللہ ابن ابی کو یہ خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، تم انہیں اپنے شہر سے نکال دو، ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا لیں گے، مردوں کو غلام بنا لیں گے، عورتوں کو باندیاں بنا لیں گے، اور تمہارا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملتی رہی، اور مکہ والے جو کچھ کر رہے تھے، جو منصوبے بنا رہے تھے، اس کی اطلاع بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہتی تھی۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد کافی دنوں تک راتوں کو آپ سو نہیں سکے، ہر آن اور ہر لمحہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں مدینے کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، آپ کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ اندر سے بھی خطرہ تھا اور باہر سے بھی خطرہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش آج کوئی پہرا دینے والا ہوتا تو میں آرام کی نیند سو لیتا۔ ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ ہتھیاروں کے بجنے کی آواز آئی، آپ نے پوچھا کون؟ تو عرض کیا سعد ابن ابی وقاص۔ کس لیے آئے ہو؟ اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ کے گھر کے باہر آپ کے لیے حفاظتی پہرے کی ذمہ داری انجام دوں۔ یہ صورتحال مدینے میں تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو کر مدینے میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام فرمایا کہ موقع بموقع صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے دستے، کبھی 30 آدمیوں پر مشتمل، کبھی 50 آدمیوں پر مشتمل، کبھی 100 آدمیوں پر مشتمل، کبھی 150 آدمیوں کے اوپر مشتمل، مدینے کے اطراف میں گشت کرنے کے لیے مامور فرما دیا۔ یہ فوجی گشتی دستہ تھا جو مدینے کے باہر حالات کی اور قریش مکہ کے خبر کی ٹوہ لگانے کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ ان کی طرف سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور ان کی طرف سے کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ گشتی دستے آپ روانہ فرماتے تھے، دوسری طرف
مدینے کے اندر رہتے ہوئے اندر سے کوئی حملہ نہ ہو، آپ نے یہود مدینہ سے معاہدہ کیا کہ باہر کے کسی بھی دشمن کی نہ ہم تمہارے خلاف مدد اور اعانت کریں گے اور نہ تم ہمارے خلاف ہمارے کسی دشمن کی مدد اور اعانت کرو گے۔ وہ معاہدہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، جو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح مدینے کے اطراف جو قبائل آباد تھے ان سے بھی آپ نے معاہدے فرمائے، اور خاص طور سے مکہ سے شام جانے والا جو راستہ تھا، جہاں سے مکہ کے تجارتی قافلے گزر کر کے شام جاتے تھے اور شام سے واپس مکہ آتے تھے، اس راستے اور مدینے کے درمیان جو قبائل آباد تھے آپ نے ان سے معاہدے فرمائے، اور اس شاہراہ کے قریب قریب جو قبیلے آباد تھے آپ نے ان سے بھی معاہدے فرمائے، تاکہ ان کی طرف سے حملے کا کوئی خطرہ نہ رہ جائے۔ پھر آپ نے یہ چاہا کہ مکہ والوں کے دلوں میں یہ ڈر اور خوف اب بٹھا دیا جائے کہ مدینہ اب ترنے والا نہیں ہے، کہ جب آپ چاہیں گے اپنے ظلم کی چکی میں مدینے کو پیس ڈالیں گے، بلکہ یہاں کی قیادت اب بیدار مغز قیادت ہے، لمحہ لمحہ کی اسے خبر ہے اور تمہاری ہر نقل و حرکت پر اس کی نظر ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستے روانہ فرمائے۔ اس کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنے غزوات اور سرایا ہوئے ان کی تعداد کیا ہے؟ سریہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں آپ نے کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ہو اور خود آپ بنفس نفیس اس میں تشریف نہ لے گئے ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور جس مہم میں آپ نے خود شرکت فرمائی ہو، قیادت آپ نے کی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ لڑائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو تعداد بتائی گئی 27، اور کم سے کم تعداد جو بتائی گئی ہے 19، اور سرایا ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو بتائی گئی 56، اور کم سے کم تعداد جو سیرت کی کتابوں میں لکھی گئی وہ 40۔ اس طرح اگر غزوات کی وہ تعداد جو زیادہ سے زیادہ ہے اور سرایا کی وہ تعداد جو زیادہ سے زیادہ ہے، اس کو ملا کر دیکھا جائے تو ان دونوں کی مجموعی تعداد 83 ہوتی ہے، 80 اور 3۔ اور اگر دونوں کی وہ تعداد دیکھی جائے جو کم بتائی گئی ہے تو غزوات اور سرایا کی کل تعداد 59 ہوتی ہے۔ ان میں سے وہ پہلا غزوہ جس میں آپ شریک ہوئے اور مکہ کے مشرکین سے مقابلہ ہوا وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر سے جو سرایا اور غزوات پہلے پیش آئے وہ کل 8 بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے 4 سرایا ہیں۔ 4 مہمیں وہ ہیں جن میں صحابہ کرام تشریف لے گئے اور قیادت کسی صحابی نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف نہیں لے گئے۔ اور 4 غزوات ہیں غزوہ بدر سے پہلے، جس میں خود بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ ان میں سب سے پہلا غزوہ اور آپ کی زندگی کا پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے، اور آپ کا آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے اور آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔
آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزوہ بدر رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ کو سن 2 ہجری میں پیش آیا. صرف 1 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8 مہمیں روانہ فرمائی ہیں، اور یہ 8 مہمیں خاص طور سے مکہ سے شام جانے والی جو تجارتی شاہراہ ہے زیادہ تر اسی پر روانہ فرمائی، اور ایک سریہ تو طائف اور حدیبیہ کے درمیان مقام نخلہ تک روانہ فرمایا، یعنی بالکل مکہ کے قریب تک، تاکہ مکہ والوں کو معلوم ہو جائے کہ مدینہ کے مسلمانوں کی صرف مدینے کے اندر ہی نہیں تمہارے اوپر نظر ہے، اور تمہارے شہر کے قریب تک ان کی پہنچ ہے. آپ ایسا کہہ لیجئے جیسے آج کی اصطلاح میں، فوجی اصطلاح میں پیٹرولنگ کہتے ہیں. نگرانی کے لیے جو پولیس کا دستہ یا فوج کا دستہ گشت کرتا ہے تو اس کو پیٹرولنگ کہتے ہیں. گویا یہ پیٹرولنگ دستے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اطراف میں بھیجا کرتے تھے. اور مکہ والوں کی نظر میں یہ تجارتی شاہراہ جو شام جاتی تھی اس کی بڑی اہمیت تھی. اگر ان کا تجارتی راستہ شام کی طرف جانے والا بند ہو جاتا تو مکہ والے جانتے تھے کہ معاشی طور سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور ان کو اب یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا. اور ایک واقعہ اور پیش آیا تھا. ایک مرتبہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لے گئے. ان کا ساتھی اور ان کا دوست امیہ ابن خلف تھا. وہ ان کے گھر ٹھہرتا تھا، جب شام جاتا تھا آتے جاتے ان کے گھر مہمان ہوتا تھا، اور یہ کبھی مکہ جاتے تھے تو اس کے گھر میں ٹھہرتے تھے. وہ مکہ تشریف لے گئے اور اس کے گھر میں قیام کیا، اور اس سے کہا کہ کوئی ایسا وقت دیکھو کہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو میں طواف کرنا چاہتا ہوں. دوپہر کے وقت وہ ان کو لے کر نکلا، اور یہ طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل نے امیہ ابن خلف سے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے بتایا یہ میرا دوست سعد ابن معاذ ہے جو یثرب سے آیا ہے، مدینے سے آیا ہے. ابو جہل نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمارے بھگوڑوں کو اپنے یہاں پناہ دی، اور تم یہاں آ کر ہمارے شہر میں آرام سے طواف کر رہے ہو. بس خیریت اسی میں ہے کہ تم اس وقت امیہ ابن خلف کے ساتھ ہو، ورنہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے تھے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ترکی بترکی جواب دیا اور ارشاد فرمایا اگر تم ہمارا مکہ میں آنا بند کر دو گے تو یاد رکھو تمہارا شام کی طرف جانے والا جو تجارتی راستہ ہے وہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے، ہم اسے بند کر دیں گے. مکہ والوں کو جو کچھ فارغ البالی حاصل تھی انہی تجارتی اسفار کی وجہ سے حاصل تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بیان فرمایا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مکہ والوں کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے، یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھایا اور مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوئی حماقت کی تو ان کا تجارتی راستہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور ان کی تجارت اگر ملک شام سے بند ہو گئی تو ان کی معاشی کمر ٹوٹ جائے گی جس پر ان کی خوشحالی کا دار و مدار ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے۔ ابو سفیان اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، اور یہ بڑا اہم تجارتی قافلہ تھا جس میں مکہ کے ہر گھر کے لوگوں نے اپنا سرمایہ لگایا تھا۔ وہ کل کتنا سرمایہ تھا؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 50,000 دینار کا وہ سرمایہ تھا۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور یہ 50,000 دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے آج کے وزن سے؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 262 کلو سونا، 262 کلو سونا، یہ وہ تجارتی قافلہ تھا۔ 1000 اونٹ تھے جس پر سامان لدا ہوا تھا، اور ان کو بیت اللہ کی وجہ سے پورے عرب میں یہ فضیلت حاصل تھی کہ جہاں ہر وقت لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن ان کے قافلے پورے اطمینان اور امن کے ساتھ چلتے تھے، اور کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا۔ اتنا بڑا قافلہ، اور حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، تو آپ اس قافلے کو روکنے کے لیے بنفس نفیس باہر نکلے۔ یہ قافلہ ابھی مکے سے شام کی طرف جانے والا تھا، اس کو روکنے کے لیے نکلے۔ اس مہم کو غزوہ ذوالعشیرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن جب آپ آگے پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر شام کی طرف آگے بڑھ گئے، اس لیے آپ واپس آ گئے۔ یہ سن 2 ہجری جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا، اور پھر یہی قافلہ جب سامان تجارت شام سے لے کر مکہ واپس ہو رہا تھا، تو اسی تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں نکلے، اور اسی مبارک مہینے کی 17ویں تاریخ کو اس تجارتی قافلے سے تو آپ کا سابقہ نہیں پڑا، وہ بچ بچا کر نکل گیا، لیکن اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے 1000 کا جو لشکر ابو جہل کی قیادت میں آیا تھا، بدر کے میدان میں مقابلہ ہو گیا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو غزوہ بدر کے واقع ہونے کا ذریعہ بنے۔ اب انشاءاللہ کل غزوہ بدر کی تفصیلات اور غزوہ بدر کے نتائج کیا سامنے آئے، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو اور ہمارے تمام نیک اعمال کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حشر کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں سامنے سے عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
آمین۔